بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے پاس کمیونیکیشن، جو کہ فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ 4 ہے۔ آج کے ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں کہ اس میں ہم کمیونیکیشن اور اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور کریکٹرسٹکس پڑھیں گے، وہ فیکٹرز جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا انٹرفیئر کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کو۔ اس میں ہم تھیراپیوٹیکلی اور نان تھیراپیوٹیکلی رسپانسز پڑھیں گے، اینڈ لاسٹ میں ہم ڈاکومنٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ٹو وے پروسیس آف ایکسچینج ہوتا ہے۔ ٹو وے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے۔ یہ جب ہم ڈفرینٹ ٹائپس پڑھیں گے تب آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ٹو وے پروسیس ہوتا ہے، جس میں ہم آئیڈیاز کو، فیلنگز، ایموشن اور انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسچینج کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نالج میں اضافہ ہو سکے، یا جو ایگزسٹنگ پیٹرنز ہیں، جو پہلے سے موجود بیہیویئر ہے، ہم اس کو چینج کرتے ہیں، اور یا نیو اسکلز جب ہم سیکھتے ہیں اس کے لیے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے دو مین پرپزز ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم خود کے لیے اپلائی کریں تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم انفارمیشن گین کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس کے ہمارے پاس مین کمپوننٹس ہیں، جس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے، یعنی آڈینس۔ میسج ہوتا ہے، کانٹینٹ جو ہوتا ہے، چینلز، کہ وہ کس پاتھ وے کے تھرو جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہے۔ اور ایک ہمارے پاس لاسٹ میں آتا ہے فیڈ بیک۔ ہم اس کو ون بائی ون آگے ایکسپلین کریں گے۔ سینڈر ہمارے پاس وہ پرسن ہوتا ہے جو اپنا میسج یا اپنا کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو میرا میسج ہے یہ ریسیور تک ایک اپروپریٹ چینل کے تھرو، ایک صحیح راستے کے تھرو یہ میرے آڈینس تک، میرے ریسیور تک جو ہے یہ میسج پہنچ جائے۔ سینڈر جو ہوتا ہے وہ سورس ہوتی ہے جس کے تھرو جو میسج ہوتا ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، تو تبھی وہ آگے مزید آگے پروسیس کرتا ہے۔ میسج ہمارے پاس وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جو وہ میسج کے فارم میں سینڈر سے آتا ہے اور ریسیور تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وربل بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں تو یہ اورل ہے۔ اگر نان وربل ہے تو اس میں فیشل ایکسپریشنز آتے ہیں، گیسچرز آتا ہے، اور یہ جو ہے اس میں باڈی گیسچرز آتے ہیں، اس میں سمبولک لینگویجز ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہیں۔ ان کا جو پرسن اینڈ پرسنل فیکٹرز ہوتا ہے یہ اس میسج کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک انسان کا بات وہ ایک ہی ہوتی ہے، میسج وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک انسان کے جو ہے وہ میسج سینڈ کرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو وہ سینڈر جو وہ میسج بھی کنوے کرتا ہے تو وہ بھی ڈفرینٹ جو ہے انداز سے کنوے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس چینل کی اگر ہم بات کریں تو چینل کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ، کہ کس راستے کے تھرو جو ہے وہ میسج جو ہے وہ سینڈر سے آ کر اور وہ ریسیور تک جائے گا۔ وہ جو ہے سن کر وہ میسج ریسیو ہو رہا ہے، یا وہ دیکھ کر میسج ریسیو ہو رہا ہے، یا ٹچ کر کے، یا اسمیل کر کے، یا ٹیسٹ کر کے۔ آگے ہمارے پاس چینلز کی مزید کلاسیفیکیشن ہے۔ اس میں ویژول چینل میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جس میں ہم فیشل ایکسپریشن کو، اس میں نان وربل کمیونیکیشن زیادہ تر آتی ہے۔ باڈی لینگویج ہو گیا، پوسچر، گیسچرز ہو گئے، یا ریٹن ورڈز ہو گئے، یا ای میلز ہو گئے، یا ماس میڈیا ہو گیا۔ ماس میڈیا جس طرح آج کل الیکٹرانک میڈیاز یوز ہو رہے ہیں ملٹی میڈیا لیکچرز کے لیے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھ کر جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، کمیونیکیشن دیکھ کر ہو سکتی ہے۔ آڈیٹری جس میں سب موبائل کمیونیکیشنز آ جاتی ہیں، آڈیو کنٹینٹ جس میں ریڈیو آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک سورس آف چینل ہے، ایک سورس آف میسج ہے۔ ٹیکٹائل چینل جب ٹچ کے تھرو جو ہے جب ہم میسج کو ریسیو کرتے ہیں، ٹچ سنسیشنز آگے تھیراپیوٹک ٹچ ہو گیا۔ کمبائنڈ چینل جب ہمارے پاس آڈیو ویژول میڈیا، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ اس میں جو آج کل ملٹی میڈیا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور ساتھ میں ٹیچرز بھی اس ملٹی میڈیا کو کے ساتھ لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آڈیو ویژول ہے۔
اور جب ہم کسی پیشنٹ کو یا کسی پرسن کو جب ہم کونسول یعنی اس کی جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں تھراپیوٹک ٹچ بھی دیتے ہیں اور اپنے ورڈز کے ذریعے اس کو کاؤنسل کرتے ہیں۔ ریسیور وہ گروپ ہوگا یا وہ انڈیویجول ہوگا جو اس میسج کو ڈیکوڈ کرے گا، اس میسج کو ریسیو کرے گا، تبھی ہم ریسیور کو جو ہے وہ ڈیکوڈر بھی کہتے ہیں۔ He is expected to have the ability and skills to receive, decode and interpret the message۔ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے ریسیور کے اندر، جس کو بھی ہم میسج دے رہے ہیں تو اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ میسج کو ریسیو کر سکے اور اس کو ڈیکوڈ اور انٹرپریٹ کر سکے۔ فیڈ بیک، اب یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کا لاسٹ اور سب سے مین پوائنٹ ہے فیڈ بیک۔ یہ فیڈ بیک یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن تب ہی جو ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، کمیونیکیشن تبھی سکسیسفل ہوتی ہے جب ہمیں ریسیور کی طرف سے فیڈ بیک اچھا آئے کہ ہاں یہ میسج مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ اور اگر اس ریسیور کو میسج صحیح طریقے سے کنوے نہیں ہوا، اس کو انٹرپریٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوا، اس کو سمجھ نہیں آیا، تو آپ کی کمیونیکیشن میں جو ہے کچھ نہ کچھ فیکٹرز تھے کہ اس نے آپ کی کمیونیکیشن کو جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے۔ یہ فیڈ بیک ہمارے پاس وربل بھی ہو سکتے ہیں اینڈ نان وربل بھی۔ وربل مطلب کہ اس میں جیسے ہم اورلی فیڈ بیک دے دیتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آیا، یہ سمجھ آ گیا، یا نان وربل جس میں جو ہے ہم ریٹن فارم میں دے دیتے ہیں یا فیشل ایکسپریشن سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ اب ہمارے پاس آتی ہے ٹائپس آف کمیونیکیشن، جس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن پڑھیں گے، آگے ہم اس کو ون بائی ون ایکسپلین کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹائپ ہے ون وے کمیونیکیشن، جس میں صرف آڈینس جو ہوتی ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، جس میں جو سینڈر ہوتا ہے، جو میسج سورس ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ بولتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس لیکچرز کلاس روم میں جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ۔ اب ہم ٹو وے کمیونیکیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹو وے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے اور جو آڈینس ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وربل کمیونیکیشن۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وربل کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف ورڈز شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں فیس ٹو فیس کنورسیشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، یا اس میں جو ہے موبائل کمیونیکیشن جس طرح اس میں بھی ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن آ جاتی ہے۔ ورڈ جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں لینگویج کے اکارڈنگ، کیونکہ ڈفرینٹ کلچرز یا ڈفرینٹ سوشو اکانومک اسٹیٹس ہوتا ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ یا ایج یا ایجوکیشن، تو ان یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ورڈ میں چینج آ سکتا ہے۔ اب ایفیکٹو وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی، تو سب سے پہلے تو وہ ہوگا کہ وہ سمپل ہوگا، اس میں کوئی ایسے مشکل ورڈز نہیں ہوں گے، کوئی ایسے جارگنز یوز نہیں ہوں گے جو کہ سمجھ نہ آ سکے۔ کلیئرٹی ہوگی کہ جو بولا جائے وہی سنا بھی جائے، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بالکل ایگزیکٹ ورڈز آپ کے ڈیلیور ہونے چاہیے۔ ٹائم اینڈ ریلیونس کا اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹائم پہ ختم ہو، اور یہ جو آپ جس ٹاپک کے بارے میں کمیونیکیشن کر رہے ہو تو یہ اس کے ریلیونٹ ہونا چاہیے، ان جو جس کلائنٹس کو آپ لوگ کر رہے ہو تو یہ ان کے نیڈس کے اکارڈنگ، ان کے کنسرنس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ سیمینار ہو رہا ہے، اور وہ سیمینار جو ہے وہ اسپیشلی ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے ہے، لیکن آپ جو ہے اس سیمینار میں اگر آپ ڈفرینٹ ڈیزیزز کی بات کرنا شروع ہو جائیں یا ڈفرینٹ ٹاپک کی بات کرنا شروع ہو جائے تو یہ کیا ہے، آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کرے گی۔ ایڈاپٹیبلٹی کیا ہے کہ آپ نے جو ریسیور ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کو ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہے ان کا بیہیویئر کس طریقے سے ہے، پھر آپ نے اس بیہیویئر کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ کریڈیبلٹی کہ جو کمیونیکیشن میں جو آپ بول رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ایک سینڈر ہیں، کمیونیکیٹر ہیں اور آپ بول رہے ہیں تو آپ کے جو ایک ایک ورڈز ہو تو وہ بالکل ٹرسٹڈ اور بیلیوڈ ہو، کہ مطلب آپ اس میں جو بھی بات کریں تو وہ بالکل 100% کنفرم ہو۔
اب نان وربل کمیونیکیشن یہ وداؤٹ ورڈز ہوتی ہے، اس میں باڈیلی موومنٹس آ جاتی ہیں، گیسٹرز آ جاتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز آ جاتی ہیں۔ سائلنس ہمارے پاس کیا ہے؟ نان وربل کمیونیکیشن ہے، اٹ کین اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ یہاں پر ایک انہوں نے کوڈ لینگویج کے ساتھ میں یوز کیا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے، تو اسی طرح جو خاموشی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس نان وربل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہے۔ اب ویژول کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جس میں ہم دیکھ کر جو ہوتا ہے وہ میسج کو ریسیو کرتے ہیں یا کنوے کرتے ہیں، جس طرح چارٹس کو دیکھ کر گرافس آ گئے، پکٹوگرامز آ گئی۔ اب پکٹوگرامز ہمارے پاس کیا ہے کہ پکٹوگرامز ہمارے پاس وہ پکچرز ہوتی ہیں جو بغیر کسی ورڈز کے جو ہے وہ ڈائریکٹ سمجھی جائیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹیبلز آتے ہیں، میپس اینڈ پوسٹرز، تو یہ ویژول کمیونیکیشن کو شو کرتے ہیں۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انٹرنیٹ، یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک اسپیسیفک ڈسٹینس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم نیٹ کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس جو میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میٹنگز میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو سینڈر ہوتا ہے اگر وہ آؤٹ سائڈ آف دا پلیس ہے تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم نیٹ کے تھرو جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، کمپیوٹرز کے تھرو، موبائل کے تھرو ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹیلی کمیونیکیشن ہے۔ اس میں ہر فارم آف کمیونیکیشن جو کہ کسی موبائل ڈیوائس، جو کہ کسی ریڈیو کے ذریعے، جو کہ کسی نیٹ کے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے تھرو جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن میں آتی ہے۔ لیولز آف کمیونیکیشن ہے کہ کتنے لیولز میں ہمارے پاس کی جاتی ہے، یہ ہم آگے ون بائی ون ایکسپلین کریں گے۔ اس میں آتا ہے انٹرا پرسنل۔ انٹرا پرسنل کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ خود کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، یعنی وہ خود کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ خود کے ساتھ جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ انٹرا پرسنل ہے۔ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے ایک سینڈر اور ایک ریسیور دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح یہاں پر ایک نرس کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح ایک نرس جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے کمیونیکیشن کرتی ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے دو لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتی ہے؟ میننگ فل انٹرپرسنل کمیونیکیشن، یہ کیا مطلب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایکسچینج آف آئیڈیاز، پرابلم سالونگ، ایکسپریشن آف فیلنگز، ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرسنل گروتھ۔ تو یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے۔ اب ٹرانسپرسنل کمیونیکیشن، اب یہ کیا ہوگی کہ جب ایک پرسن جو ہوگا وہ اپنے اسپریچول ڈومین کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیشن کرے گا، جس طرح جو ہے وہ پریئر کے تھرو، عبادت کے تھرو، یا جو ہم مسلمان جو ہے تلاوت کرتے ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، تو جب وہ اپنے ہائر پاور کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے ریلیجیس رسومات جو ہیں، اپنے مذہبی رسومات وہ جب وہ پرفارم کرتے ہیں اور اس کے تھرو جو ہے جب وہ اپنے ہائر پاور کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹرانسپرسنل کمیونیکیشن آتا ہے۔ اسمال گروپ کمیونیکیشن کیا ہوں گی کہ یہ گول ڈائریکٹڈ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن جو اس میں نمبر آف پرسنز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، جس طرح ایک کلاس روم کی اگر ایگزامپل لی جائے۔ پبلک کمیونیکیشن، اب یہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو آپ کے جو آڈینس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، یعنی اس میں وہ کولیگز آتے ہیں، وہ کانفرنسز آتی ہیں جس میں کلاس روم ڈسکشنز بھی اس میں آتی ہیں۔ اس میں اگر ہم اسمال کلاس یا اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کمیونیکیشن میں کم ہوتے ہیں، اور پبلک کمیونیکیشن اس میں کیا ہوتے ہیں کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ پورا ایک کانفرنس ہوتا ہے، پوری ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ تھیراپیوٹک کمیونیکیشن، اب یہ ایک اسپیسیفک کمیونیکیشن ہوتی ہے جو صرف
نرس اور پیشنٹ کے درمیان میں ہوتی ہے، اور اس کا جو گول ہوتا ہے وہ کرنٹ ہیلتھ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں نرسنگ پروسیس پڑھا تھا کہ اس میں ہم اسسمنٹ کرتے ہیں اینڈ دین ڈائگنوز کرتے ہیں، تو وہ ہم کس کے تھرو کرتے ہیں؟ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے تھرو کرتے ہیں۔ اس میں ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹرم شارٹ ٹرم گول سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اینڈ دین ایوالویشن کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہم نے جو گول سیٹ کیا تھا وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا۔ اب تھراپیوٹک کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس کیا ہیں؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، ہم ایک براڈ اوپننگ کرتے ہیں۔ براڈ اوپننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اوپن اینڈیڈ کویشچنز کرتے ہیں۔ اوپن اینڈیڈ کویشچنز اینڈ کلوز اینڈ کویشچنز یہ ہوتے ہیں کہ جو کلوز اینڈ کویشچنز ہوتے ہیں ان کا جسٹ آنسر یہ بنتا ہے کہ یس اور نو اس کا آنسر بنے گا، اور جو اوپن اینڈیڈ کویشچنز ہوتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ یس اور نو سے زیادہ ہوتا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سائلنس ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ جب اگر ہم پیشنٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، پھر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جنرل لیڈز پرووائڈ کرتے ہیں اس کو۔ جنرل لیڈز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر ہے کہ اس میں ہم ایک ایسے سٹیٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں جس میں وہ پیشنٹ ہمارے ساتھ آسانی کے ساتھ بول سکے۔ اس کے بعد ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، اینڈ دین جو ہمارا مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ہم ریسٹیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا ایسا ایکسپلین کیا ہے، اب ہم آگے اس کو ایگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جو ہم نے بات کی کہ ہم سائلنس کو یوز کریں گے، تو یہ اس وجہ سے کہ اگر ہم بار بار بولتے رہیں گے تو اس سے جو کلائنٹ ہوگا وہ انٹرپٹ ہوگا، اس کی باتیں انٹرپٹ ہوں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے تاکہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے ورڈز کو اپنی جو فیلنگز ہے ان کو ورڈز میں جو ہے وہ ہمیں بتا سکے۔ جنرل لیڈز کی بات ہوگی کہ اس میں ہم نے ایک ایسے سٹیٹمنٹ بولنے ہیں کہ جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے ان کو بولنا ہے کہ اچھا پھر آپ نے کہاں شروع کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا۔ تو اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا جنرل لیڈز پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے بات کرتا ہے۔ براڈ اوپننگ جس میں ہم اوپن اینڈیڈ کویشچنز کرتے ہیں جس کا آنسر یس اور نو سے زیادہ ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور فیملی، تو اس کا جواب جو ہے وہ یس اور نو سے جو ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح کے کویشچنز ہم کرتے ہیں۔ آفرنگ سیلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور میں یہاں کی نرس ہوں جو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے بتانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر 12 بجے تک، یعنی یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو اپنی ٹائمنگ بتانی ہے کہ ہم اس ٹائم تک آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ ری اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ میں کمیونیکیشن کے اینڈ میں جب ہم اپنا جو آئیڈیا ہوتا ہے، جو ہم اپنا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے ری اسٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ ہم پیشنٹ کو اگر فار ایگزامپل وہ ہمیں اپنی کوئی سٹوری بتا رہا ہے، کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اچھا یو سیڈ دیٹ یور مدر لیفٹ یو وین یو ور 5 ایئرز اولڈ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت ہم سے وہ بات رہ جاتی ہے کہ جو بات جو ہے ضروری ہوتی ہے، وہ مین آئیڈیا ہم سے رہ جاتا ہے تو وہ ہمیں دوبارہ پوچھنے پر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ گیونگ انفارمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سمپل ٹرمز، بہت ڈائریکٹ مینر میں ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ جس طرح ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ آپ کی سرجری جو ہے وہ کل 11 بجے ہے، یعنی یا یو ول فیل اے پولنگ سینسیشن۔ جب ہم کوئی ٹیوب انسرٹ کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے جو ہے اس طرح کی فیلنگز آئے گی، یا ہم کوئی پروسیجر پرفارم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے تھوڑا سا درد ہوگا یا تھوڑا سا بلڈ آئے گی، لیکن آپ نے جو ہے آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔
ایکسپلور کرتے ہیں ہم مزید جو ہے، جب ہم ایک ٹاپک جو ہے اس کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیپ جاتے ہیں، بہت مطلب بار بار ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین فوکس، آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. تو اگر وہ سنگل پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ دس پوائنٹ سیم ورتھ لوکنگ ایٹ مور کلوزلی. اگر وہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہوئے وہ ایک ایسا پوائنٹ وہ آپ کو بتا دے کہ جس کو آپ کو کلو مل جائے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اور پوائنٹس بھی شامل ہیں اس کی ڈائگنوزس کے لیے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس ایک پوائنٹ پر آپ فوکس کرتے ہو. اب وہ فیکٹرز جو کہ کمیونیکیشن کو افیکٹ کریں گے، جس طرح ہمارے پاس پرسن کا سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ ہو گیا، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈفرینس بھی زیادہ آ جاتا ہے. لینگویج کا فرق آ جاتا ہے کہ لینگویجز چینجز اور چینج ہونے کی صورت میں ایج کا فرق آ جاتا ہے، اور یا ایجوکیشن کا فرق آ جاتا ہے. اب اگر کوئی ایجوکیٹڈ بندہ کسی دوسرے ایجوکیٹڈ بندے کو کوئی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے تو اس کے لیے ایزی ہوگا، لیکن اگر کوئی ایجوکیٹڈ بندہ کسی ان ایجوکیٹڈ بندے کو کمیونیکیشن دے رہا ہے تو اس کے لیے اس کا سب کچھ وہ چینج کرے گا، اپنے ورڈز چینج کرے گا، اپنا ٹون چینج کرے گا. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اس میں بھی فیکٹرز، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یا ایبیلٹی آف کمیونیکیشن، جس طرح ہر پرسن کی کمیونیکیشن ایبیلٹی چینج ہوتی ہے تو وہ ایبیلٹی جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. ٹائم اینڈ سیٹنگ، کہ آپ کتنے ٹائم میں کمیونیکیشن کر رہے ہو اور کہاں پر کر رہے ہو، اور آپ کے ایموشنز اینڈ آپ کا سیلف اسٹیم. کہ اگر آپ لو کانفیڈنٹ ہو اور آپ تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے آڈینس کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میسج کنوے نہیں کر سکو گے. اب نان تھراپیوٹک رسپانس کیا ہوتے ہیں کہ جو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے کلائنٹس کی باتیں پراپر نہیں سنیں گے، اور یا جو ہے ہم کہیں گے کہ نہیں ہمیں ڈسکشن ہی نہیں کرنی، ہم نے ان کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینی، کوئی اس طرح کا فالس ری ایشورنس ہم نے ان کو نہیں دینا ہے جو ان کے اندر کوئی جھوٹی امید کو پیدا کرے. اور ہم نے ٹو مچ پرابنگ انٹو، ہم نے کسی کے پرسنل میٹرز میں جو ہے وہ ڈیپ نہیں جانا. تھراپیوٹک رسپانس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک پیشنٹ کے ساتھ تب تک تعلق میں ہوتے ہیں تب تک وہ جب تک ہم ان کو جو ان کی جو پرابلم ہوتی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں. تو ہم نے کسی پرسن کی پرسنل زندگی میں زیادہ نہیں جانا. اور یا اگر ہم سے کوئی پیشنٹ کوئی کلائنٹ بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کے جو سبجیکٹ ہے اس کو چینج نہیں کرنا، ہم نے اس کی بات کا ٹاپک چینج نہیں کرنا بار بار. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا ورک ایکسپیرینس، اپنا ہر پرابلم جو ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. ہم نے ان کی سننی ہے لیکن ہم نے ان کو اپنا نہیں بتانا. یہ پھر نان تھراپیوٹک میں آتا ہے. اینڈ ریویل کانفیڈینشیل انفارمیشن، ہم نے ایک کلائنٹ کی باتیں دوسرے کلائنٹ کو یا ایک کلائنٹ کی انفارمیشن ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، وہ ہمارے پاس کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کیا آتی ہے کہ جب کمیونیکیشن کو جب ہم ڈاکومنٹیشن کے تھرو جو ہے وہ سنبھالتے ہیں. اب ڈاکومنٹیشن جو ہے جو ہم نے پیشنٹ کو کیئر دی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہم لیگلی جو ہوتا ہے اس کو سٹور کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس ہم نے فار ایگزامپل اگر ایک نرس نے ایک پیشنٹ کا بلڈ پریشر چیک کیا ہے تو وہ جا کر ڈاکومنٹیشن میں لکھ لے گی کہ میں نے اس کا بی پی چیک کیا اتنے بجے اور یہ اس کا بی پی جو ہے فار ایگزامپل 120/80 تھا. اور اگر وہ ریکارڈ نہیں لکھے گی تو جو ہے اٹ مینس کہ کوئی کیئر اس کو نہیں ملی کیونکہ کوئی پروف نہیں ہوگا. جو ہمارے پاس ہاسپٹل ایکریڈیٹیشن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ میڈیکل ریکارڈز آف پیشنٹ کو کریٹیکلی یعنی کیئرفلی جو ہے اس کو ایویلویٹ کرتی ہے. اگر ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہاسپٹل میں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پریکٹیشنر ہے یا وہ جو سٹاف ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے تو وہ اس بات کا جواب دہ ہوگا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں کی. جو پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کیئر کی تو وہ ویلیویبل ہوتی ہے ایک جگہ کی سٹینڈرڈز اور کرائٹیریا آف کیئر بڑھانے کے لیے. کیونکہ اگر ایک جگہ پر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے کانفلکٹس بہت زیادہ
زیادہ آ جاتا ہے، وہاں پر کوالٹی آف کیئر بالکل زیرو ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے یا کیئر نہیں ملتا یا ڈفرینٹ پیشنٹ کو ڈفرینٹ کیئر مل جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے، کانفلکٹس ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹیشن بیسیکلی ایک ڈپارٹمنٹ کا، ایک آرگنائزیشن کا اسٹینڈرڈ بناتی بھی ہے اور اسٹینڈرڈ گراتی بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ کا اس آرگنائزیشن کے جو اس میں جو پرسن ہے، یعنی جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، اگر ہم کسی ہاسپٹل آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس پیشنٹ کا ہر ایک ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے یا ہماری ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے جو ہے وہ سٹینڈرڈز جو ہے وہ گر جاتی ہیں۔ جو ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی کا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک نرس ہے، اس نے مارننگ ٹائم میں ایک پیشنٹ کو جو ہے ایک میڈیسن دی ہے اور اس نے جو ہے وہ جو میڈیسن ہے وہ اس نے ڈاکومنٹیشن میں نہیں لکھی کہ میں نے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ یہ میڈیسن دی ہے، اور اگر کوئی ایوننگ ڈیوٹی والی جو نرس ہوتی ہیں جب وہ آتی ہے تو وہ جب دیکھتی ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ یہ میڈیسن نہیں ملی تو وہ یہ ایوننگ شفٹ میں جو ہے وہ اپنی شفٹ میں اس کو وہ میڈیسن وہ دے دیتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کوالٹی آف کیئر پر بہت بڑا اثر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس میڈیکیشن کے لیے بھی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے، اینڈ پروسیجرز کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس پیشنٹ کی کنڈیشن اور ان ایکٹیویٹیز کی سب سے جانی مانی یہ جو ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، جانے مانے ثبوت ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پیشنٹ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، کہ اس پیشنٹ کو کس طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی، میڈیکیشن کس طریقے سے ملی، تو وہ سب ایکسپلین ہوتا ہے۔ اس میں ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن شامل ہوتی ہے۔ جنرل رولز ہمارے پاس کیا ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس لیجیبل، پرنٹ اور یا ہینڈ رائٹ انٹریز جو ہے وہ چارٹ میں ہونی چاہیے۔ لیجیبل رائٹنگ یعنی وہ رائٹنگ جو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، اور آج کل تو جو نئے دور کے ساتھ جب ہم ترقی کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے تو فرسٹ جو ہے ریٹن اور یا ہینڈ رائٹنگ میں ہوتا تھا، اور ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرانک بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ڈیٹ اینڈ ٹائم سے، اینڈ دین ہم اپنا آرڈر اور اپنا سائن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آرڈر جو ہے یہ فالو کیا، چاہے وہ ہم نے کوئی میڈیکیشن دیا، چاہے جو پروسیجر کیا، اس کے بعد ہم نے اپنا سائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی موجودگی میں، اپنی نگرانی میں کیا۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہم نے مٹانا نہیں ہے، اور یا جو ہے کوئی کریکشن ٹیپ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا، جبکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ پیج یا مثال وہ جو ریکارڈ کیپنگ جو پیج ہوتا ہے یا اس میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے جو ہے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اس کے گیپ میں، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے، اور جو ورڈ آپ سے غلط ہوا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے with your initials، مطلب آپ اپنے جو ہے جو انیشیلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وہ ورڈ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے لکھ لینا ہے۔ چارٹ پیشنٹس کمپلینٹ اینڈ جنرل بیہیویئرز، کہ آپ نے ایک پروسیجر پرفارم کیا تو اس کے بارے میں پیشنٹ کا کیا بیہیویئر تھا، اس نے ریفیوز کیا پہلے، یا اس نے جو ہے کوئی نیگیٹو بیہیویئر شو کیا، یا اس نے کوئی پازیٹیو بیہیویئر شو کیا، یا اس نے کوئی کمپلینٹ کی، آپ نے کوئی میڈیسن دینے گئے اور اس نے کوئی پین کی کمپلینٹ کی، وومٹنگ کی، تو یہ کیا ہوتے ہیں، کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ بھی جو ہے وہ درج کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی بلینک، کوئی ایمٹی لائنز کا سپیس نہیں چھوڑنا، ایک سینٹر آف دا لائن جو ہے وہ آپ نے ڈرا کرنی ہے، تاکہ آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا جو ہے آپ کے ایریا میں یا آپ کے جو وہ ہے اس پہ سائن نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹینڈرڈ ایبریویشنز یوز کرنی ہے، اسپیلنگز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اسپیلنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے لکھنی ہے، اور کنورسیشن جو آپ کی پیشنٹ کے ساتھ کنورسیشن ہوئی اور آپ نے باقی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی، جو آپ کو لگا کہ ہاں وہ پیشنٹ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔
تو یہی تک آج کی ویڈیو تھی. آپ اس کے بعد کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.